بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامک کنسیپٹ آف ڈیموکریسی، اسلام کا تصور جمہوریت۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشے، ہر کونے کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام is a complete code of life which covers every aspect, every sphere, every corner of human life۔ اس کا تعلق سیاسی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی، علاوہ القیاس تمام پہلوؤں کا وہ جائزہ لیتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے اور ان کو کور کرتا ہے۔ اسلام بطور پولیٹیکل سسٹم کے، ایک سیاسی نظام کے جو ماڈل پیش کرتا ہے، وہ ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی میں وہ خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ اسلام جمہوریت کا ایسا تصور پیش کرتا ہے جو مغرب سے مختلف ہے اور اس مغربی تصور جمہوریت کی خامیوں سے پاک نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس ویسٹرن کنسیپٹ آف ڈیموکریسی میں ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی ملتی ہیں جن میں فرد کو سیاسی حقوق میسر آتے ہیں، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر اس کو ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے، حکومت بنانے کے لیے الیکشن کے بعد جو میجورٹی ہے اس کو حکومت بنانے کا حق ملتا ہے، اور ایکچولی دیکھا جائے تو اقتدار کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہی قرار پاتے ہیں۔ لیکن اسلامی جو کنسیپٹ ہے اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ویسٹرن ڈیموکریسی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل، اسلامی نقطہ نظر سے مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ تمام نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، اور اس کی بنیاد قرآن حکیم، سنت و حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اسلامی نظام کے تحت اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلام نے اسی کو اولیت دی ہے، اور امیدوار اور ووٹر کے لیے کچھ لازمی شرائط دی ہیں جن کا ان دونوں کو، یعنی کینڈیڈیٹس کو بھی اور ووٹرز کو بھی پابند کر دیا گیا ہے، اور نظام حکومت کے لیے کوئی خاص سسٹم جو ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا، یعنی جو بھی پسند ہو یا جو بھی موقع کی مناسبت سے ہو، حالات وقت کے تقاضوں کے مطابق جو درست ہو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی اور رہنما اصول ہیں وہ فراہم کر دیے گئے۔ ان اصولوں کے خاکہ کی روشنی میں
اس کی جو ضروریات ہیں ان کو حالات اور ضروریات کے مطابق طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو اسلام نے شرائط طے کر دی ہیں، جو حدود و قیود مقرر کر دی ہیں، ان شرائط کو اور ان حدود و قیود کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا، ان کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اسلامی جو تصور جمہوریت ہے وہ مغربی طرز جمہوریت سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ ہر لحاظ سے اعلیٰ بھی ہے اور منفرد بھی ہے۔ ویسٹرن کنسیپٹ میں ہمیں آزادی، مساوات اور انصاف کا محض نعرہ ملتا ہے۔ ایکچولی وہاں جو جمہوریت قائم ہے، اس جمہوریت کے تحت وہاں اقتدار میں یا پارلیمنٹ میں یا لیجسلیچر میں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو بہت زیادہ امیر کبیر ہوں، امراء ہوں، جاگیردار ہوں، رئیس ہوں۔ عام آدمی یا غریب آدمی کے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے، جو ایک عام آدمی، ایک کامن مین، ایک لے مین جو ہے وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ عملاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیروں اور سرمایہ داروں کا کھیل ہے، اور جہاں تک آزادی، انصاف اور مساوات کی عملی شکل ہے، عملی صورت ہے، وہ ہمیں اسلامی تصور جمہوریت میں نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں مغرب کے برعکس دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے، کیونکہ اقبال کے بقول اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے تو وہ چنگیزیت رہ جاتی ہے، وہ ظلم و استبداد اور جبر کی شکل باقی رہ جاتی ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے جو باقی شعبہ زندگی ہیں ان کی طرح سیاست کو بھی دین کے تابع کر دیا گیا ہے، جس کی روح سے جو احکامات دینے کا اولین بلکہ پہلا اور آخری اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان اختیارات، ان احکامات کی جو پابندی ہے اس کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام محض ہم عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول و ضوابط اور حدود و قیود رکھتا ہے، ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے یہ زرعی اصول جو ہیں وہ عالمگیر نوعیت کے ہیں، ان کی حیثیت عالمگیر ہے، اور یہ بنی نوع انسان کے لیے بآسانی قابل عمل ہے، اور ان کا مقصد جو ہے وہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے، ان کی بہتری ہے، ان کی بھلائی ہے، کیونکہ اسلامی احکامات کا بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہے، جن کا ذکر جا بجا ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ عوام الناس کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی انہی احکامات کے تحت نظر آتا ہے۔ تو دنیا میں عملی شکل میں حکومت کے لیے
اگرچہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کوئی واضح نظام متعین نہیں کیا گیا، لیکن جو نظام بھی قائم کریں اس میں ایک سربراہ کی حیثیت، چاہے وہ خلیفہ ہو، امیر ہو، یا آج کے زمانے میں ہم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، تو وزیر اعظم ہو یا پریزیڈنٹ ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، تو اس کا تقرر جو ہے وہ اسلامی احکامات کے تحت ہوگا، اور وہ اپنے فرائض کی ادائیگی قرآن و سنت کی روشنی میں کرے گا۔ اس کا انتخاب عوامی رائے سے ہوگا، یعنی وہ عوام الناس کی جنرل ول کے تحت، منشاء عام کے تحت جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گا۔ خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ یا امیر جو ہے وہ مطلق العنان حیثیت کا حامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کا پابند ہوگا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ خود کو حاکم تصور کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حاکم تصور نہیں کرے گا، بلکہ وہ امیر المومنین ہے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوم کا خادم ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق سید القوم خادم القوم، کہ قوم کا جو سردار ہے وہ دراصل قوم کا خادم ہے۔ تو وہ کسی بھی معاملے میں من مانی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرے گا۔ اس کے فیصلے جو ہیں وہ شورا کی مرضی سے ہوں گے۔ خلیفہ یا امیر اپنے تمام اعمال، افعال اور کارکردگی کے سلسلے میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، بلکہ وہ عوام الناس کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اور عوام میں اس کا کام عوام میں عدل و انصاف اور مساوات پر زور دینا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تصور جمہوریت کے تحت کچھ جو بنیادی اصول ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس نظام کے جو تشکیلی اجزاء ہیں ان کے بارے میں وضاحتاً ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسلامی نظام حکومت میں جو جہاں تک حاکمیت کا تعلق ہے، اس کا تعلق براہ راست اور بالخصوص اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اور اس کے علاوہ قانون سازی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ لا گیور وہی ہے، قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ نہ صرف لیگل، نہ صرف پولیٹیکل ساورن ہے، یعنی قانونی اقتدار اعلیٰ بھی ہے اور سیاسی اقتدار اعلیٰ بھی ہے، اور کسی بھی فرد کو، کسی بھی ادارے کو یا افراد کے گروہ کو اس کے احکامات سے اور اس کے اختیارات سے انحراف کرنے کی اور دم مارنے کی نہ جرأت ہے اور نہ مجال ہے۔ اس کے متحد تمام انسان مساوی ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے حاکمیت اللہ ہی کی ہے جو بالادست اور بڑا ہے، اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے یہ اختیارات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اختیارات ناقابل تقسیم ہے، ناقابل زوال ہے اور ناقابل انتقال ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کو انسان پر حاکم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی
انسان کا محکوم ہے، بلکہ حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی اس کی مخلوق ہے، رعایا ہے اور محکوم ہے۔ اس طرح سے انسان کو انسان کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو دل سے تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک ذات باری تعالیٰ کی غلامی اختیار کر کے باقی تمام جو غلامیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ ایک سجدہ جو بارگاہ الہیہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے تو وہ باقی سب سجدوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر کسی اور کی غلامی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ذات باری تعالیٰ کی غلامی اختیار کر کے باقی تمام غلامیوں سے یعنی مکمل آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلامی مملکت میں انتظامی اختیارات خلیفہ یا امیر کو حاصل ہوتے ہیں اور وہ امیر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے اور ان اختیارات کو وہ بطور امانت استعمال کرتا ہے اور اس میں کسی طور پر بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ وہ احکامات الہیہ کا پابند ہے اور روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے، امور حکومت، امور مملکت، سلطنت چلانے کے لیے وہ شورا کے مشورے کا ہر لحاظ سے پابند ہے۔ اس کی حیثیت نائب کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود و قیود کا پابند ہے، اس سے دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ اس کے لیے بھی یعنی اس کو انتظامی سربراہ بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے اور امیر بننے کے لیے بھی کڑی شرائط سے گزرنا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، دینی اور دنیاوی علوم میں ماہر ہو، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے صحت مند ہو اور وہ ان تمام اعمال و افعال اور کارکردگی کے سلسلے میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کو بلکہ عوام الناس کو بھی جواب دے۔ تو یہ خلیفہ جو ان کڑی شرائط سے گزر کر سامنے آیا ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی یا امارت کے جو منصب پر فائز ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خلیفہ کی اطاعت جو ہے وہ عوام الناس پر لازم ہے۔ یہاں بھی کنڈیشنل بات ہے اور وہ اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اگر وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر عوام الناس پر بھی خلیفہ کی اطاعت لازم واجب نہیں رہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر نہ چلوں تو میری اصلاح کرنا۔ تو یہ بات جو ہے یہ واضح ہو گئی کہ امیر کی اطاعت لازم ہے، لیکن اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ شریعت کی اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کرے۔ اسی طرح سے خلیفہ اور امیر کے انتخاب کے لیے بھی کوئی خاص طریقہ کار بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی وقت اور حالات کے تقاضوں پر چھوڑ دیا گیا۔ تاہم اس کے لیے یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کی تائید ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ موروثی خلافت یا ملوکیت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جانشین کا تقرر نہیں فرمایا، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے اپنے جانشین کا تقرر کیا، بلکہ یہ معاملہ مسلم عوام پر چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے لیے اپنا امیر جو ہے وہ چن لیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اس بات کی روایت ڈالی گئی کہ مسلم عوام اپنا امیر چننے کے سلسلے میں آزاد اور خود مختار ہیں، اور ان کی رائے کا احترام کرنا، یعنی مسلم عوام کی رائے کا احترام کرنا بھی لازم ہے۔ یہ جو عہدہ ہے امیر یا خلیفہ کا، یہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ موروثی نہیں ہے، اور یہ کسی خاص فرد، خاندان یا گروہ کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس پر کوئی بھی اہل مسلمان فائز ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہو اور اسلامی تعلیمات کا پابند ہو اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام مسلمان اس عہدے پر فائز ہونے کے حقدار ہیں، اور تمام مسلمان اس سیاسی عمل میں بھی حصہ لینے کے حقدار ہیں، یعنی وہ خلیفہ کو چننے کے سلسلے میں یا امیر کو مقرر کرنے کے سلسلے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ امیدوار بننے کے لیے بھی اور ووٹر بننے کے لیے بھی کچھ شرائط موجود ہے، اور ان شرائط کو پورا کرنا وہ لازم ہے۔ اسلام مذہبی ریاست کا قائل نہیں ہے، جس کو ہم عام زبان میں تھیوکریسی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ مذہبی لوگوں کی حکومت کا قائل نہیں ہے، کہ جس طرح سے عیسائیت میں مذہبی رہنماؤں کو حکومت جو ہے اس میں، یعنی ان کی ایک ڈومیننس نظر آتی ہے ہمیں، وہ نہیں، اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مذہبی لوگوں کو حق دیا جائے، یعنی وہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مذہب کے تحت یا مذہبی طور پر یہ تھیوکریسی جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات واضح ہے کہ اسلام دین اور سیاست کو الگ الگ بھی نہیں کرتا، یعنی دونوں میں بھرپور تعاون کا قائل ہے۔ وہ مذہبی لوگوں کی حکومت کا قائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو احکامات ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، انہی کے تحت حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اور اسی کے تحت نظام حکومت جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں شورا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور خلافت پر بات کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں شورا کی۔ اسلامی جو جمہوریت ہے اس میں حکومت کے تمام فیصلے جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے کرنے کا حکم ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ خلیفہ کو صاحب الرائے لوگوں سے مشورے کا پابند بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت زیادہ مشاورت سے کام کرنے کے قائل تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مشورے کا پابند بناتے تھے، حالانکہ بطور نبی اس بات کی مطلب ان کی غلطی کی گنجائش جو ہے اس کا امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا مقصد ایک آنے والے وقتوں کے لیے ایک اصول کو قائم کرنا تھا اور مشاورت کو رواج دینا تھا، چنانچہ آپ خود بھی مشاورت فرماتے، اور اس سے دوسروں کے لیے بھی ایک راستہ ہموار ہوا
کہ مشاورت کو لازم قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی اپنے اصحاب علیہ رضوان سے مشاورت کی۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی، غزوہ بدر کے موقع پر بھی، غزوہ احد کے موقع پر بھی مشورہ کیا گیا، اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی مشورہ کیا گیا، اور یہ مدینہ منورہ کے گرد جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، چنانچہ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی باقاعدہ مجلس شورا موجود تھی، تب تک یہ باقاعدہ اس کو رواج مل چکا تھا اور یہ قائم ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار شورا کے فیصلوں کو اولیت دی اور ان فیصلوں کو فوقیت دی گئی، تاہم یہ بات بھی ہے کہ خلیفہ شورا کے فیصلے سے اختلاف رائے کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں خلیفہ اگر شورا سے مشورہ طلب کیے بغیر من مانی کرنے کی کوشش کرے تو اسے اس کے عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے، اس کو معزول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے اس حد تک مشاورت جو ہے اس کی جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے یا زور دیا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے، بلکہ پابند بنایا جاتا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے جو ہے ان کو کرنے چاہیے۔ اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامک کنسیپٹ آف ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے وہ بھی بڑا واضح ہمیں نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومت میں خلیفہ امیر جو ہے وہ جواب دہی سے، عوامی احتساب سے اور تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ حکومت کے جو اختیارات ہیں وہ مرات نہیں ہے یا پریولیج نہیں ہے یا کوئی اس پہ اجارہ داری کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو خلیفہ یا امیر کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو امیر اپنی رعایا یعنی اپنے لوگوں کی اس طرح دیکھ بھال نہ کرے جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ یعنی حدیث مبارکہ ہے کہ خلیفہ وقت کو اپنے بچوں کی طرح اپنے رعایا کی فکر اور دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے اجتماع سے یہ سوال کیا کہ اگر میں سیدھے راستے پر نہ چلوں تو تم کیا کرو گے؟ تو مجمع سے جواب آیا کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ خلیفہ اور عوام کے درمیان ایک جواب دہی کا، اور جہاں تک احتساب کی بات ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی شریف میں ایک عرابی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ جو بیت المال سے مال غنیمت سے جو چادریں ملی تھی وہ ایک چادر سے تو آپ کا بن ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے نہایت تحمل مزاجی سے بردباری سے اس کا سوال سنا اور آپ کی طرف سے آپ کے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ مجھے جو چادر دوسری جو میرے حصے میں آئی تھی
وہ میں نے اپنے والد صاحب کو پیش کی اور اس سے ان کا کرتا جو ہے بنا۔ تو یہ ایک خلیفہ، اور خلیفہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طرح سے ان کا روب دبدبہ تھا، تو ایک ان کے روب اور دبدبے کے سامنے بھی ایک احتساب، جواب دہی کا عمل جو ہے وہ موجود تھا، تنقید کا عمل موجود تھا، اور اس میں کسی بھی شخص کو اٹھ کر کھڑا ہو کر سوال پوچھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، تو آپ نے وہ رونے کی آواز سنی اور واپس پلٹے کہ وہ بھوک سے بچے رو رہے تھے، تو بیت المال آئے اور وہاں سے اناج کی بوری جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کی، تو خادم نے عرض کی کہ یہ آپ نہ کیجئے، مجھے اٹھانے دیجئے۔ تو آپ نے اس کو جو جواب دیا وہ خوف خدا کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، تو کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو یہ ہے جواب دہی کا تصور، یہ ہے احتساب کا تصور، اور یہ صرف جواب دہی صرف عوام الناس کے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنے افعال کے سلسلے میں اور اپنی کارکردگی کے سلسلے میں جواب دینا ہے۔ جہاں تک اسلامی نظام حکومت میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کا تعلق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر میں قانون کی روح سے تمام افراد برابر ہیں، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، کوئی ادنیٰ و اعلیٰ کا فرق نہیں ہے، کوئی چھوٹے بڑے کے درمیان امتیاز نہیں ہے، بلکہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں۔ اگر کوئی لا بریکنگ کرتا ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، تو اس کو وہ سزا سے نہیں بچ سکتا، بشرطے کہ اس پر جرم ثابت ہو، اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو اس کو بے گناہی میں سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قصوروار کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور بے قصور کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو مدینہ کی اسلامی ریاست میں ایک مکمل قانونی مساوات کا ایک بہترین نمونہ تھی، جس میں تو قانون کی نظر میں تمام شہری ہمیں برابر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قریش کی خاتون چوری کے الزام میں لایا گیا، تو جب جرم ثابت ہوا تو اس کو سزا کی بات کی گئی، تو اس کے لیے سفارشیں آنا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے ریجیکٹ فرمایا اور یہ کہا کہ اگر میری بیٹی بھی اس موقع پر یہ ثابت ہو جاتا تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ تو اس سے بڑھ کر قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی اور قانونی طور پر مساوات قائم کرنے کی اس سے بہتر مثال جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ قصوروار کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا اور بے قصور کو کسی صورت سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ جو ہے اس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریت کا یہ ترا امتیاز ہے کہ اس نے ہمیشہ ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ کی بات کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کیا، اور خلفائے راشدین کے دور میں کوئی مثال ایسی ہمیں نہیں ملتی کہ ان کے ادوار میں، ان خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم ادوار میں کسی بھی خلیفہ نے
عدالتی امور میں مداخلت کی ہو یا ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہو، ان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ان خلفائے راشدین کے دور میں جب بھی کسی خلیفہ کو عدالت میں طلب کیا تو وہ عام شہری کی حیثیت سے پیش ہوئے، اور ایک مقدمے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عدالت میں آپ پیش ہوئے تو فیصلہ بھی آپ کے خلاف آیا، اور آپ نے بخوشی اس فیصلے کو محسوس کیا۔ لیکن آج کی ڈیموکریسی میں ہمیں اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت جو ہے وہ ان کو عدالتی استثناء ہوتا ہے، ان کو قانونی کارروائی سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں خواہ وہ امیر ہو یا عام شہری، وہ سب برابر ہے۔ جس نے جو لا بریکنگ کی ہے اس کو اس کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے، اسلام حقیقی طور پر مساوات کا قائل ہے، وہ امیر غریب چھوٹے بڑے کا قائل نہیں ہے، وہ برابری کا قائل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسلامی عبادات میں بھی ہمیں مساوات بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہے، اور آپ نمازی کی مثال لے لیجئے کہ نماز میں ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑا ہے اور ساتھ خادم یا غلام بھی وہاں موجود ہے، بلا امتیاز، کوئی گورا کالا، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی امیر غریب، کوئی اعلیٰ ادنا، کوئی کسی قسم کا فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں اور ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید کو ایک اسلامی فوج کا ایک موقع پر اسلامی فوج کا سربراہ مقرر کیا تو اور اس میں اس فوج میں حالانکہ کئی جلیل القدر اور سینئر ترین صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ تو اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو طریقہ کار اسلام نے مساوات کے سلسلے میں دیا اس میں کسی قسم کا کوئی فرق موجود ہو یا کوئی چھوٹے بڑے کا ہو، یعنی جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ ذمہ داری بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے تو باقی سارے لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ جہاں تک فلاحی مملکت کا تعلق ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی دفعہ اسلامی ریاست کو، اسلامی حکومت کو فلاحی ریاست کا درجہ جو ہے وہ ملا یا اس کا قیام عمل میں آیا۔ اسلام نے ہر لحاظ سے معاشی اور معاشرتی مساوات اور عدل کی بات کی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اسلام چھوٹے بڑے کا، امیر غریب کا قائل نہیں ہے۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ معاشرے میں دولت کی جو منصفانہ تقسیم ہے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کی بات کرتا ہے۔
اور اسلامی ریاست ہر فرد کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی فراہمی کی پوری طرح ذمہ دار ہے۔ کوئی شخص جائز ذرائع سے اگر دولت کماتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ناجائز ذرائع سے دولت کمانے، اس کو جمع کرنے، رکھنے پر پابندی ہے اور وہ قابل احتساب ہے۔ معاشرے میں زکوٰۃ اور صدقات کا نظام جو ہے اس کو چینلائز کیا گیا تاکہ دولت کے ارتکاز کو روکا جائے۔ سینٹرلائزیشن آف ویلتھ جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے، اس کو روکنے کے لیے اس کو نافذ کیا گیا تاکہ مسلمان جو ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے نظام سے دوسرے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں، جو مسکین ہیں، جو حقدار ہیں، مسافر ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو نیڈی پیپل جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پر زور دیا گیا۔ اسلام دولت پر اور وسائل پر منوپلی کا قائل نہیں ہے، وہ اجارہ داری کی بات نہیں کرتا۔ تمام لوگوں کو یکساں طور پر مواقع ملنے چاہیے، روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر زیادہ عنایت ہوئی ہے، فضل ہوا ہے اور وہ دولت مند ہے، تو اس کو اپنی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری فلاح کے لیے خرچ کرنی چاہیے۔ اسلامی نظام جمہوریت میں یکساں بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے۔ یہ عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ اسلام نے بتدریج غلامی کا خاتمہ کیا، خواتین کے حقوق اور معاشرتی مقام کو بلند کیا، اور ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے، وراثت میں ان کو حصے دار بنایا، بیوہ کو دوسری شادی کا حق دیا، اور اسلام نے یہ بنیادی حقوق 1500 سال پہلے دیے، جبکہ مغرب جن بنیادی حقوق کا علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو چند سال پرانے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کی جو تاریخ ہے وہ میگنا کارٹا تک جاتی ہے، اس سے پیچھے تو ہمیں ڈارک ایجز ہی نظر آتی ہیں۔ تو اسلام نے جو حقوق دیے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانی حقوق کا چارٹر بیان فرمایا، وہ حقوق کے سلسلے میں پہلا اور اولین عظیم ترین ہیومن چارٹر اس کو بنیادی حقوق کے سلسلے میں قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست میں اسلام جو ہے مذہبی آزادی اور رواداری کا بھی قائل ہے۔ اسلامی ریاست میں مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ ریاست میں بسنے والے تمام افراد، خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ وہ غیر مسلم ہوں، ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب عقیدے کے مطابق عبادات اور رسومات کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ اقلیت اپنی عبادات کے سلسلے میں، اپنی مذہبی رسومات کے سلسلے میں ان کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کو آزادی ہوتی ہے۔ اسلام دراصل رواداری کا دین ہے، وہ رواداری کی بات کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسلام دوسروں کے مذہب اور دوسروں کے نظریات کا احترام کرتا ہے، تحمل اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام جمہوری نقطہ نظر سے رواداری، معاشی اور معاشرتی عدل،
مساوات، آزادی اور اخوت جیسی اعلیٰ اقدار کا حامل ہے۔ اسلام معاشرے میں باہمی محبت، تعاون، ہمدردی، اظہار، خلوص اور قربانی جیسی صفات کا قائل ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنا، یعنی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاقی معاشرتی اقدار ہے جن کے بل بوتے پر اسلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ایک عالمگیر مذہب کے طور پر موجود ہے، اور وہ اس کا قائل ہے، دعوے دار ہے، علمبردار ہے، اور وہ اس کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں، نظام حکومت میں، جمہوریت میں ہمیں قانون سازی جو ہے وہ اس پہ اگر ہم بات کریں تو اسلامی ریاست میں قانون سازی کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اسلامی ریاست میں مقننہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو، جو شریعت کے منافی ہو۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو رہنما اصول اسلام نے دیے اس میں یہ بات بھی واضح رکھی کہ بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق عصر حاضر کے جو جدید تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتہاد اور قیاس کے دروازے جو ہیں وہ بھی کھول دیے تاکہ جو وقت اور حالات کے نئے تقاضے ہیں ان کے مطابق صورتحال کو ڈھالا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ کہ ساتھ بنیادی اصول بھی قائم کر دیے، اور ان بنیادی اصولوں کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کی جائے گی، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ اسلامی ریاست کی جو مقننہ ہے، جو عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہے، انہیں ان اصولوں یعنی اسلامی تعلیمات کے اوپر قائم رہتے ہوئے قانون سازی کی اجازت ہے۔ وہ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی رہنما اصولوں کے تحت قانون سازی کر سکتے ہیں، اور قانون سازی جب وہ کریں گے تو وہ قانون سازی اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگی بلکہ عین مطابق ہوگی۔ اسلامی تصور جمہوریت مغربی تصور جمہوریت سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، مقدم ہے اور فائق ہے۔ اس میں مغربی جمہوریت کی تمام خوبیاں موجود ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مغربی جمہوریت کی تمام خامیوں سے پاک ہے۔ دراصل اسلامی نظام حکومت مغربی جو تصور جمہوریت ہے اس سے اس قدر مختلف ہے کہ دراصل اسے اسلامی جمہوریت کی بجائے اسلامی نظام حکومت ہی قرار دینا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسے کسی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔